اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اصدق الصادقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد صلوات واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ صلوات بھیجیں۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے کہ جو خالق مالک ارض و سماوات ہے۔ درود و سلام تحیت و اکرام ان انوار مقدسہ کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بڑا ہی احترام و احتشام خداوند متعال کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان الحمید کے لیے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے ایک تحفہ ہے، ایک کلام ہے بندوں کے نام، انسانوں کے نام، کہ جیسا آیت اللہ خمینی ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا ایک خط ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے نام لکھا ہے، تو یقیناً یہ ایک ہدایت نامہ ہے اور زندگی گزارنے کا منشور ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والا ہے۔ تو رہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت کے وارث ہو جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین، جبکہ اللہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کہ تم نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی ہے، جہاد کیا ہے اور تم نے صبر کیا ہے۔ بڑی ہی صاحب فکر و نظر سورہ ہے اور خداوند متعال عز و جل اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے ڈائریکٹ اور ارشاد فرماتا ہے کہ جنت کی قیمت تو بس دو ہی چیزیں ہیں کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے زندگی گزارنا اور زندگی میں آئی ہوئی مشکلات پر، رکاوٹوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا اور کوشش کرنا۔ یقیناً یہ دو ہی مقاصد ہونے چاہیے ایک مومن کے، ایک مسلمان کے، ایک انسان کے۔ اس لیے کہ جب ہم تاریخ انسان یا تاریخ ذی روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انسان، تمام موجودات الہی، چاہے بحر و بر ہو، چاہے ارض و سماوات ہو اور چاہے اس میں پنہاں چیزیں ہوں، سب کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی چیز جد و جہد کیے بغیر، مشکل اٹھائے بغیر، تکلیف اٹھائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابیوں کا راز تکلیفوں اور مشکلات میں پنہا ہے۔ عموماً لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیابیاں حاصل کریں لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی جد و جہد نہ ہو۔ ایسا ناممکن ہے۔ کائنات کی ہر شے کو اپنی کمال تک پہنچنے کے لیے، تکمیل تک پہنچنے کے لیے کوششوں کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہی وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے، اور جو
कोई भी कामयाबी से हमकनार नहीं होता इंसान, उसकी वजह उसका गलत तर्ज़ अमल होता है, गलत तर्ज़ ज़िंदगी होता है। बड़ा ही लेंथी और बड़ा ही सोच विचार करने वाला टॉपिक है कि इंसान कामयाबी भी हासिल करना चाहता है, लेकिन मेहनत और मुश्किल और दुश्वारियों से का सामना करना भी पसंद नहीं करता। बड़ा एक मशहूर राइटर है डॉक्टर मॉडर्न, वो लिखता है कि जब लोहे को भी मोल्ड करना चाहते हैं, मोड़ना चाहते हैं, तो उसको पहले आग में तपाया जाता है। और इसी तरह एक मगरबी फ़लसफ़ी कांट है, वो ये कहता है कि अगर कहीं तुंद व तेज़ हवाएं चल रही हों और वहाँ पर कोई कबूतर आकर उड़े, तो वो ये सोचेगा कि काश ये हवाएं इतनी तेज़ ना होती ताकि मुझे उड़ान में मुश्किल पेश ना आती। जबकि वो कबूतर ये जानता ही नहीं कि अगर हवा ना होती तो वो उड़ ही ना सकता। तो इसीलिए देखिए, अल्लामा इकबाल भी ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा भी ये है कि झपट कर पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और दीन इस्लाम भी अपने अंदर ये तमाम राज पिन्हा रखे हुए हैं कि जब हम तारीख़ पर नज़र डालते हैं कि जो बानी इस्लाम हैं, जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत आदम से ख़ातम तक तमाम अंबिया दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए। तो जिन मुश्किलात का सामना हर नबी को करना पड़ा, उसकी कुरान मजीद गवाही देता है क़ससुल अंबिया में। अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने के लिए, तबलीग करने के लिए जो जो तकलीफ़ें अंबिया ने उठाई, वो सब पर वाज़ेह हैं। और इसीलिए आप ये देखें कि मेहनत करना, कोशिश करना और ज़िंदगी में तकालीफ़ उठाकर अपने मिशन तक पहुंचना, उसकी सबसे बड़ी और सबसे अजीम मिसाल जो है वो हमारे पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि अगर आप पूरी हयात तैयबा को आप अव्वल से आखिर तक आप नोट करें तो आपको पता चलेगा कि जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सर पर बाप का साया न था, और जब थोड़ा सा होश संभाला, कुछ साल के हुए, तो वालिदा गिरामी दुनिया से चली गई। और फिर उसके बाद जब दादा की साए आतिफत में पलने आए तो कुछ अरसे बाद दादा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। और उसके बाद फिर जब चचा ने आपकी तरबियत की ज़िम्मेदारी ली, तो फिर आपने किस तरह से अपने चचा के साथ फर्मा बरदारी और उनके हुक्म के मुताबिक आपने ज़िंदगी गुजारी। और उसमें फिर जब आपने दीन की तबलीग शुरू की तो सब गवाह हैं कि आपने क्या क्या तकालीफ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए तकालीफ़ आपने नहीं उठाई, लेकिन वो तमाम कोशिशें ज़ाया नहीं गईं। परवरदिगार आलम आपका सबसे बड़ा मददगार था, और उस तकलीफ़ों और कोशिशों और परेशानियों के बाद आपको 23 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में अल्लाह ने जो सुनहरी कामयाबी अता की और अपने दीन का इत्माम किया, वो उसकी एक बहुत मुँह बोलती तस्वीर है। तो इसी तरह से जो इंसान भी कोई मिशन अपने सामने रखता है, उसको अंबिया मासलफ़ और आइम्मा मासूमीन की हयात तैयबा को मद्देनज़र रखना होगा। इसी तरह तमाम आइम्मा जो हैं, हर इमाम की ज़िंदगी तकलीफ़ों, परेशानियों और मुश्किलात से, दुश्मनियों से भरी हुई है कि किस तरह से आपने लोगों के मुखालफतों का सामना किया, कैद व बंद की सऊबतें उठाईं,
بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکالیف برداشت کی، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے جس مشن کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا اس میں سنہری کامیابی عطا کی۔ تو لہٰذا جب انسان تکالیف اٹھاتا ہے یا مشکلات کو برداشت کرتا ہے تو وہ کون سی قوت ہوتی ہے کہ جو اس کو سہارا دیتی ہے، اور وہی قوت وہ ہے کہ جس کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں وہی جد و جہد بھی کر سکتے ہیں، وہی جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ کس کے سہارے؟ قوت صبر کے سہارے، کیونکہ صبر کرنا انبیاء کا اخلاق ہے، ائمہ کا اخلاق ہے، اور صبر کے ذریعے جو قوت وجود میں آتی ہے وہ اتنی مضبوط اور خوبصورت قوت ہے کہ جس کو شجاعت کہتے ہیں، کہ جب انسان جتنا بڑا صابر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا وہ شجاع بھی ہوتا ہے، بہادر بھی ہوتا ہے۔ اور جب انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے تو اس تکلیف اٹھانے میں اس کو سہارا دینے والی چیز جو ہے وہ اس کا مشن ہوتا ہے، اور اس کی وہ شجاعت ہوتی ہے، اس کا وہ قوت صبر ہوتا ہے کہ جو اس کو سہارا دیتا ہے۔ اور بڑے بڑے کامیاب لوگوں کی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے زندگی میں نام پیدا کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا چینی عالم تھا، جب اس نے علم حاصل کرنا شروع کیا اور کتابیں اپنے گرد جمع کی تو وہ اس علم کی یلغار سے گھبرا گیا، اور اس نے چاہا کہ اپنی ان کتابوں کو اپنے گھر سے باہر پھینک دے، اور جب وہ کھڑکی کے باہر کتابیں پھینکنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہتھوڑے کے ذریعے لوہے پر ضرب لگا لگا کر اس کو موڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بس وہ دیکھتے ہی اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب یہ ایک ناتواں عورت اتنی کوشش کر رہی ہے اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے تو میں ان کتابوں کے ذریعے علم حاصل کیوں نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد وہ ایک کامیاب ترین عالم بن گیا۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کوششیں اور کاوشیں بروئے کار لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو بتاتے ہیں معصومین کہ اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز تو ماں باپ کی فرما برداری ہے، کہ جو اولاد اپنے والدین کی فرما برداری کرتی ہے اور ان کے حکم کو مانتی ہے اور ان کی ڈیو رسپیکٹ ہے وہ کرتی ہے جو شریعت نے بتائی، اس کے اندر صبر کرنے کی عادت آ جاتی ہے۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ کہ آپ دیکھیں کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ پروردگار عالم بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بچپن کی طرف پلٹ گئے ہیں، تو لہٰذا ان کی ہر بات کو سر تسلیم خم کرنا اور ماننا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے سامنے اف نہ کرنا، اپنی آواز کو ان کی آواز پر بلند نہ کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کس لیے حکم دیتا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر صبر کی قوت پیدا ہو جائے۔ تو والدین کا فرما بردار قوت صبر کا مالک بن جاتا ہے، اور پھر شجاع بھی ہو جاتا ہے، بہادر بھی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ اگر کسی کے والدین یا خدا نخواستہ اولاد کسی حادثے کے شکار میں مر جائے، کسی حادثے کی وجہ سے دنیا سے چلی جائے، تو اس انسان کے اندر بہت بڑا صبر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر مشکلات اور تکالیف کو برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ اس کو پازیٹیو لے۔ اور تیسری چیز جو بتائی وہ یہ کہ جب بعض مرتبہ انسان کسی بہت بڑی محرومی کا شکار ہوتا ہے، اس محرومی کی وجہ سے اس کے اندر ایک قوت جاگتی ہے جس کو
کوشش کرنے کی قوت، اسٹرگل کرنے کی قوت، مشقت اٹھانے کی قوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور عزم بالجزم کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کی سب سے بڑی جو طاقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ ارادے کی قوت ہے کہ اللہ نے انسان کو صاحب ارادہ بنایا ہے. تو جب انسان صاحب ارادہ بن جاتا ہے اور کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے کہ میں یہ کر کے دم لوں گی یا دم لوں گا، تو پھر اس کے اندر صبر کرنے کی قوت بھی آتی ہے مشکلات پر، اور اس کے اندر بہادری بھی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ارادے کی مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ صبر کی قوت سے بہت سی قوتیں جنم لیتی ہیں. سب سے بڑی قوت اس میں جنم لیتی ہے مضبوط ارادہ، کہ جو فیصلہ کر لیا اس پر ڈٹ جانا، اور اس کے لیے پھر دن رات محنت کرنا، کوشش کرنا، کہ جس میں سب سے بڑی یہ خوبی ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی، اور اس کے بعد آپ کی اولاد پاک میں یہ چیز جو ہے، اور آپ کے اماموں میں، آپ کے پشت میں جو ہے، ان سب میں یہ چیز بطور عتم موجود تھی. کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور آپ کو پتہ چلا کہ اطراف مدینہ میں کفار جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں، اور وہ رات کو شبخوں مارنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر، آپ کو اطلاع ملی، تو آپ نے پھر جا کر تمام جو مسلمان تھے ان کے بزرگوں کو، ضعیفوں کو جمع کیا، اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں یا ہم اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں. تو جو ضعیف لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں اب اتنی طاقت نہیں ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ ہمارے پاس گھوڑے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں چاہیے کہ ہم محصور ہو جائیں. اس کے بعد پھر آپ نے مدینے کے جوانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اے جوانوں، یہ کنڈیشن ہے کہ ہم پر کفار شبخوں مارنا چاہتے ہیں، رات کے وقت حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم ڈٹ کر سامنے ہو کر مقابلہ کریں یا ہم گھروں میں محصور ہو جائیں؟ تو کیونکہ جوان خون تھا اور جوش مارا ایک دم، تو انہوں نے سب نے مل کر کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں چھپ کر بیٹھیں گے، بلکہ ہم ڈٹ کر سامنے مقابلہ کریں گے. آپ نے اسی وقت حکم دیا کہ مجھے اسلحہ دو. آپ نے فوجی لباس پہن لیا، اسلحہ پہن لیا، تیار ہو گئے. لیکن ان میں سے کچھ جوان جو تھے وہ اپنے ارادے میں مضبوط نہیں تھے، تھوڑے سے ریلکٹنٹ تھے، ان کی یعنی پرسنالٹی میں تھوڑی سی کمزوری تھی کہ ایک فیصلے پر قائم نہ رہنا. فوراً کہہ لگے کہ نہیں، سوچ لیں یا رسول اللہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم گھروں میں چھپ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں. تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے کہا کہ نبی جب اسلحہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ غیر مسلح نہیں ہوتا. مطلب جو ارادہ نبی کر لیتا ہے وہ ارادہ بہت عقل و دانش کے بعد سوچ سمجھ کر انجام پر غور کر کے کرتا ہے. تو لہٰذا اچھا مسلمان بھی وہ ہوتا ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے بہت غور و غوص کے بعد سوچ کر اس کے تمام عوامل پر غور کر کے وہ فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر کوشش کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مشکلات اٹھاتا ہے، بھوک پیاس کی مشکلات اٹھاتا ہے، تکالیف اٹھاتا ہے، دشمنی مول لیتا ہے. تو پھر میرے مولا نے جنگ کا حکم دیا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے لیے جب مشکلات اور پریشانیاں آئیں تو اس کا سامنا کرنے کے لیے قوت ارادی بھی مضبوط ہونا ضروری ہے، اور قوت ارادی مضبوط کرنے سے پہلے اپنے اندر صبر کی قوت پیدا کرنا ہے، صبر اور برداشت. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ صبر اور برداشت جب اس اندار کے پیدا ہوتی ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے والدین کا جب انسان فرما بردار ہوتا ہے تو اس کو مدد ملتی ہے صبر کرنے میں، اور دوسرے جب کوئی ناگہانی حادثہ ہو جائے والدین کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ تو انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ اس کو امر الہی سمجھ کر قبول کرتا ہے. اور پھر تیسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی محرومیاں اگر زندگی میں آ جائیں اور پھر انسان عزم بالجزم کر لے تو اس کے اندر تکلیف برداشت کرنے کی قوت پیدا ہوتی، صبر پیدا ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی بہت نورانی صحبت مل جائے اچانک،
کوئی ایسی صحبت مل جائے، کوئی ایسے لوگ مل جائیں، کوئی خوبصورت آپ تحریر پڑھ لیں، کوئی ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھ جائیں، یا ایسے لوگوں کے نورانی چہرے میں آپ کو اٹریکشن مل جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. جیسا کہ ہم اوائل اسلام میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی نورانی روشن جبیں کو دیکھ کر لوگ، اور آپ کے حلاوت والے لہجے کو سن کر لوگوں کے دل مولڈ ہو جاتے تھے، اور لوگ بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہم نہ سنیں یہ لہجہ، کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے، قرآن کی تلاوت سننے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، لیکن اگر کبھی کان میں پڑ گئی تو اچانک تبدیلی پیدا ہو جاتی تھی اور قدموں میں گر جاتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھا دیں. جن میں بڑے بڑے جو ہیں وہ صحابی ہیں، جن میں حضرت بلال ہیں، حضرت اویس قرنی ہے، بہت یعنی لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم اویس قرنی نے تو دیکھا بھی نہیں، لیکن آپ کا ذکر جو تھا وہ اتنا نورانی تھا کہ اس ذکر کو سن کے آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی. آپ دیکھیں، صرف ذکر سن کر آپ کے اندر اتنی تبدیلی پیدا ہو گئی، اتنا اشتیاق پیدا ہو گیا. تو اور پھر ہمارے یاسر جیسے لوگ کہ جن کو اتنا زد کوب کیا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا، آپ کو، آپ کی زوجہ کو، سمیہ کو، کہ آپ بے ہوش ہو کر، زخمی ہو کر گر جاتے تھے، اور پھر جب اٹھتے تھے تو دوبارہ احد کرتے تھے. تو یہ کیوں تھا؟ یہ اس لہجے کی حلاوت کا اثر تھا، اس نورانی پیشانی کا، اور اس خوبصورت انداز اور اس کلام کا کہ جو دلوں پر اثر کرنے والا ہوتا تھا. تو اس طرح کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے. تاریخ نے ہمیں بتایا، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ فضیل ابن عیاض ایک چور تھا امام کے دور میں، چھٹے امام کے دور میں، جو بہت بڑا چور تھا، راتوں کے لوگوں کے گھروں میں چوری کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ چوری کرنے کے لیے کسی مومن کے گھر کی دیوار ٹاپنا چاہتا تھا کہ اس مومن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، اور جس کے اندر اس میں نصیحت تھی کہ جو اللہ کے راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت بلند کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں. اور یہ اچانک یہ آیت اس کے دل پہ اثر کری اور وہ واپس کود گیا، اور اس کے بعد وہ مولا کے قدموں میں آ کر دوبارہ سے صاحب ایمان ہوا، اور وہ مولا کا صحابی بن گیا. اسی طرح بشر ابن حافی ہے کہ جو ننگے پیر، حافی کہتے ہیں اس کو کہ جو ننگے پیر دوڑتا ہوا مولا کے پاس آیا تھا، اور اس نے ہاتھ کہ بشر ابن حافی وہ انسان ہے کہ جو بہت زیادہ گناہوں میں ملوث تھا، جو لہو و لہب میں رہتا تھا، جو ہر برائی میں ملوث تھا. ایک مرتبہ میرے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اندر سے موسیقی کی آواز آئی، ناچ گانے کی آواز آئی، اور تو دیکھا کہ اس کی کنیز کوڑا پھینکنے کے لیے باہر آئی ہے. تو آپ نے اس کنیز سے پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ تو وہ کنیز نہیں سمجھی، اس نے کہا کہ یہ آزاد کا گھر ہے. تو آپ نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا ہاں آزاد ہی کا گھر ہے. جب اندر گئی تو پوچھا اس نے، بشر نے، کہ تو کس سے بات کر رہی تھی؟ کہا کہ ایک نورانی چہرے والے نوجوان تھے، انتہائی متانت ان کے چہرے پہ تھی. جب میں باہر گئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے، آزاد کا یا غلام کا؟ میں نے کہا جی آزاد کا. تو کہا کہ ہاں آزادی کا ہے. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ انہوں نے ایسے کیوں کہا، بس یہ بات اس کے دل کو لگی. دوڑتا ہوا امام کے پوچھے، مولا مجھے معاف کر دیں، مولا مجھے معاف کر دیں، مولا مجھے اپنے شیعوں میں شمار کر لیں، میرے گناہوں کی معافی دلوا دیں اللہ سے. مولا نے کہا کہ خوشا نصیب کہ تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی، اب تجھے اللہ نے ہدایت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں. اب تجھے اپنی تمام معصیت کی عادات کو چھوڑنا پڑے گا. اور اس نے اپنے نفس پر، اپنی نفسانی خواہشات پر صبر کرتے ہوئے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا اور مولا کا صحابی بن گیا. تو دیکھیں سب سے بڑا صبر تو یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو بہادر بنا دیتا ہے. اسی لیے بڑے مشہور مفکر، فلسفی وہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے بات کو برداشت کرنے کی.
اس کی ایک مثال انہوں نے لکھی کہ کسی ایسی محفل میں کھدر کا لباس پہن کر جانا جہاں دوسرے لوگوں نے بہترین لباس، بہت مہنگا اور بہت ریشمی اور دبیز لباس پہنا ہوا ہو، اور پھر اپنے آپ کو محترم سمجھنا اور اپنے اندر کانفیڈنٹ ہونا، بہت بڑے صبر کی بھی دلیل ہے اور شجاعت کی بھی دلیل ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں کو دیکھے کہ جو حرام حلال جائز ناجائز ہر طریقے سے دولت کما کر دولت مند ہو جائیں، اور آپ محنت کر کے، کوشش کر کے، تکلیفیں اٹھا کے، صبر کر کے رزق حلال میں گزارا کر رہے ہوں، اور پھر آپ ان کو اس شان و شوکت کو ان کی دیکھیں لیکن اپنے اندر صبر کریں اور کسی قسم کا ریٹیلیشن آپ کے اندر نہ آئے، بلکہ آپ شکر ادا کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، کیا ہوا کہ ہم زندگی میں تکلیف اٹھا رہے ہیں لیکن ہم تیرے راستے پر چل رہے ہیں۔ یا یہاں میں ہاتھ جوڑ کر اپنی بہنوں سے عرض کروں گی، مجھے معلوم ہے یہ میرا پیغام دوسرے ممالک تک جا رہا ہے، کہ وہ خواتین کہ جو ایسی محفل میں جائیں کہ جہاں پر خواتین بے صبر ہیں، صبر نہیں کرتی، اپنے زینت کے مواقع چھپانے پر صبر نہیں کرتی، تزئین و آرائش بھی کرتی ہیں، تمام اپنے آپ کو سجاتی بھی ہیں، لباس بھی ایسا پہنتی ہیں کہ جس سے ان کے زینت کے مواقع نامحرموں پر ظاہر ہو جاتے ہیں، صرف لمحاتی خوبصورتی اور لمحاتی تعریف کے لیے، داد و دہش کے لیے، یا اپنی نفسانی خواہشات کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ تمام اسلامی شریعت کے احکامات کو پیروں تلے رون دیتی ہیں اور صبر نہیں کرتی۔ لیکن جو خواتین صبر کرتی ہیں وہ بہت شجاع ہوتی ہیں، بہادر ہوتی ہیں ائمہ کی نظر میں، کہ جو اپنی خوبصورتی کو محض اس لیے ظاہر نہیں کرتی کہ یہ شریعت اس کو کا حکم نہیں دیتی، وہ اس دن کے جزا پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ جس دن کی جزا کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا میرا پیغام ہے، یہ ایک عالمی پیغام ہے، پوری دنیا میں اس پیغام کو پھیلنا چاہیے، خواتین کے لیے خاص طور پر، کہ وہ خواتین بہت بہادر ہوتی ہیں، بہت شجاع ہوتی ہیں، کہ جو ایسی محفلوں میں جہاں پر کہ وہ ممانعت ہے تزئین و آرائش کرنے کی اور ایسا لباس پہننے کی کہ جہاں نامحرموں کی نظر کسی کی پڑ جائے اور اپنے آپ کو روکے رکھتی ہیں، تو وہ اس سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی شجاع نہیں، اور اس کا اجر خدا کے پاس ہے۔ کیونکہ صبر 4 قسم کا ہے۔ صبر علی المصائب، کہ جب کوئی مشکل پڑ جائے، کوئی مصیبت پڑ جائے، ناگہانی کوئی کسی کی موت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس پر صبر کرنا بہت بڑا صبر ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں بہت بڑا صبر ہے واویلا نہ کرنا، کوئی کلمہ ایسا منہ سے نہ نکالنا کہ جو آپ کو دین سے خارج کر دے، ایمان سے خارج کر دے۔ صبر کرنا بہت بڑا صبر ہے۔ دوسرا صبر علی الواجبات ہے، کہ جو اللہ نے جو چیز ہم پر واجب کی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ چیزیں جو ہم پر واجب ہیں، ان میں جو ہمیں کرتے ہوئے تکلیف ادا کرتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں، مثلا نماز پابندی سے پڑھنے میں جو تکالیف آتی ہیں، یا جو پابندی ہمیں کرنی پڑتی، اس پہ جو مشکلات آتی، اس پر صبر کرنا، روزہ رکھتے ہوئے، خمس نکالتے ہوئے، یہ تمام بڑے لینتھی ٹاپک ہیں جو علیحدہ علیحدہ جن پر بولا جا سکتا ہے، ان پر صبر کرنا بھی بہت بڑا صبر ہے۔ بہت بڑا صابر بھی ہوتا ہے وہ انسان، بہت بڑا بہادر بھی ہوتا ہے کہ جو اپنی آمدنی میں سے اچھی خاصی رقم خمس کی نکال دے، یا جو نماز کے لیے میٹھی نیند سے اٹھ کر نماز پڑھے، یا جو سارا دن بھوکا رہ کر روزہ رکھے۔ اور تیسرا صبر جو ہے، صبر علی المحرمات ہے، حرام چیزوں سے خود کو بچا کر رکھنا، یہ صبر کی سب سے بڑی منزل ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر حاصل کرو، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ تو جو محرمات یعنی جو چیزیں ممانعت ہیں اسلام میں، حرام ہیں، منع ہیں،
ان سے خود کو روکے رکھنا، نفسانی خواہشات کو کچلنا سب سے بڑا صبر ہے، اور سب سے بڑا شجاع ہوتا ہے وہ انسان کے جو اس پر قابو پا لے۔ تو لہٰذا جب صبر اور شجاعت کی بہترین مثال اگر ہمیں دیکھنی ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا تمام انبیاء بہت بڑے صابر بھی ہیں، بہت بڑے شجاع بھی ہیں، تمام معصومین بہت بڑے صابر بھی ہیں، بہت بڑے شجاع بھی ہیں۔ مولا کائنات بہادر ترین مسلمانوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، سب سے بہادر پیغمبر کے بعد اگر کوئی شجاع ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے، لیکن سب سے زیادہ صابر بھی مولا کائنات ہیں۔ وہ 23 سالہ شجاعت کی داستانیں ہیں کہ جو غزوات میں آپ کی ہمیں ملتی ہیں، اور وہ 25 سالہ صبر کی داستانیں ہیں کہ جو آپ نے گوشہ نشینی میں بعد وفات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ ہم دیکھتے ہیں۔ اور علی شریعتی اپنی کتاب علی اور تنہائی میں لکھتے ہیں وہ 25 سالہ تنہائی کہ جب میرا مولا مدینے کے ویران کنووں میں منہ ڈال ڈال کر اپنے دل کا حال کہتا تھا، آج سب بے وفا ہو چکے، چھوڑ چکے، معدود چند صحابہ کے، اور اس کے بعد اگر صبر دیکھنا ہے تو مولا حسن مجتبیٰ کا دیکھیں کہ جن کو 9 مرتبہ زہر دیا گیا، اور تمام مسلمان جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی تھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، جن کے جنازے پہ تیر لگے۔ کوئی جنازہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس پر تیر لگے اور وہ گھر سے نکل کے دوبارہ واپس آیا ہو۔ اور صبر کی اگر انتہا دیکھنی ہے، شجاعت کو اگر بام عروج پر دیکھنا ہے تو کربلا آ جائیے۔ کربلا والوں کا صبر جس پر صبر بھی فخر کرتا ہے، کربلا والوں کی شجاعت جس پر شجاعت بھی فخر کرتی ہے۔ ہم غازی عباس کو کہتے ہیں نا کہ بہت بہت بڑے شجاع تھے، مثل حیدر کرار کے تھے، لیکن غازی عباس جتنے بڑے شجاع تھے اتنے ہی بڑے صابر بھی تھے۔ قدرت رکھتے ہوئے تلوار نہ چلانا اور حکم امام پر سر تسلیم خم کرنا صبر کی سب سے بڑی مثال ہے، شجاعت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور ادھر خواتین کو دیکھیے کہ وہ خواتین کہ جو ہمیشہ مستور ہیں گھروں میں، آج نکل آئی ہیں، کربلا کے میدان میں ہیں۔ کیا شجاعت ہے، کیا صبر ہے، سب نے اپنے اپنے پیاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا، سروں کو نوکے نیزہ پر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ زینب نے اپنے بھائی کی لاش پر گھوڑوں کی پائمالی کو دیکھا، اپنے پیاروں پر ماتم کرنے کی بھی اجازت نہ ملی، اور یہ قافلہ، یہ لٹا ہوا قافلہ جن کی قافلہ سالار میرا بیمار امام زین العابدین ہے، کہ جس کے جسم پر 9 من لوہا ہے، کوفہ سے شام، کوفہ سے دمشق، دمشق سے شام، اور پھر شام کا زندان، نامعلوم کتنا عرصہ شام کے زندان میں رہے، ایسا زندان کہ جہاں نہ دن میں دھوپ سے امان، نہ رات کو اس سے امان۔ اور سکینہ جس کو قید تنہائی ملی، جو گھٹ گھٹ کر شام کے زندان میں پیوندے زندان ہو گئی، اور جب یہ دن قریب آئے تو ظالم بادشاہ لعین ابن لعین بادشاہ یزید نے کسی مصلحت کے تحت یہ حکم دیا کہ سید سجاد سے کہو کہ ہم نے تمہیں رہائی دے دی، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے قافلہ سالاروں کے ساتھ ہم اونٹ دیتے ہیں، ہم رہنمائی کے لیے لوگ دیتے ہیں، تو ان کو مدینہ تک چھوڑ کے آئے۔ جب یہ پیغام میری بیوی کو ملا تو آپ نے کہا کہ بیٹا سید سجاد، یزید سے کہو کہ ہمیں مکان خالی کرا دے کہ جس میں ہم دل کھول کر اپنے پیاروں کا ماتم کر سکیں۔ جب سے
ہمارے ساتھ یہ حادثات ہوئے، ہم دل کھول کر اپنے پیاروں پر رو نہیں سکے، ہماری آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے۔ یزید نے دربار سے ملحق ایک گھر خالی کروا دیا، اور کہتے ہیں کہ وہاں پر یزید کے گھر کی عورتیں بھی آئیں، اعلیٰ لباس پہنے ہوئے، زیورات سے مزین بنی سوری عورتیں آ کر بیٹھ گئیں اس خیال سے کہ باغیوں کے قافلے کی عورتیں آئیں گی تو ہم ان کو عبرت نگاہ ہو کر دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بیبیاں سیاہ لباس میں سر کھلے ہوئے، بالوں سے چہرے کو ڈھانپے ہوئے جب اندر داخل ہوئیں تو اس حلیے میں بھی آپ کے روب و جلال کو دیکھ کر یزیدی عورتیں جو تھیں ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے اپنے زیورات اتار کر پھینکنے شروع کر دیے، اور میری بیویوں نے دل کھول کر اپنے اپنے پیاروں کا ماتم کیا۔ سب کے سر دے دیے گئے، ام لیلہ کو علی اکبر کا سر دیا، جناب ام کلثوم کو مولا عباس کا سر دیا، سب کے سر سب کو دے دیے گئے۔ لیکن بی بی جناب زینب نے کہا کہ میں اپنے بچوں کے سر نہیں لوں گی، میں حسین کے سر پہ ماتم کروں گی۔ یہ وہ پہلی مجلس تھی کہ جو یزید کے گھر میں ہوئی، اور اس کے بعد میری بیوی نے کہا کہ ہمیں کہو کہ ہمارے تبرکات واپس کر دے۔ یزید نے پہلے انکار کیا، لیکن آپ نے جب کہا کہ ہم اس وقت تک قید خانے سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہمارے تبرکات ہمیں واپس نہ کرے، جس میں میری ماں کی چادر ہے، جس میں میری ماں کی چکی ہے، جس میں رسول کا امامہ ہے، وہ تمام چیزیں ہمارے تبرکات ہمیں واپس کرے۔ وہ تبرکات واپس کیے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ چلا اور دور سے کربلا نظر آئی تو جناب سید سجاد نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ الانصاری جو کہ نابینا صحابی ہیں، ان کے نانا کے، فرات میں غسل کر کر اور آہستہ آہستہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ پڑھتے ہوئے مرقد سید الشہداء پر آ رہے ہیں۔ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں تک پہنچا اور جابر کو پتہ چلا کہ سید سجاد آئے ہیں تو جابر نے آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کیا، اور سب سے پہلا پرسہ جابر نے سید سجاد کو دیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچنے لگا اور دور سے کربلا نظر آنے لگی تو جناب زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ اس طرح زرد پڑ گیا، لگتا تھا کہ جان روح سے پرواز کر جائے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو اونٹ پر سے گرایا، سید سجاد کی توجہ ہٹی اور کہا پھوپھی اماں آپ نے یہ کیا کیا؟ تو کہا بیٹا مجھے لگتا تھا کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ تم آج کربلا اس مقام پر کھڑے ہو جہاں پر تمہارے بابا کے لاشے کو پامال کیا گیا۔ تمام بیبیاں اپنے اپنے پیاروں کی قبروں پر پہنچ گئیں اور زمین و آسمان سے ہائے حسینہ، وائے حسینہ، ہائے علی اکبر، وا قاسمہ، وا قاسمہ، اور تمام شہیدوں کے ماتم کی آوازیں آنے لگی۔ وما علینا الا البلاغ۔